بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 8 ربیع الاول نمبر 1 اسلامی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے شہر شہر اور گاؤں گاؤں چل کر اللہ کے دین کو پھیلانے کی جد و جہد شروع کی، محنت مشقت کوشش شروع کی۔ آپ کی اس دعوت سے محبت و عقیدت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ یہودی قوم اس دعوت و شہرت کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھنے لگی، اس لیے انہوں نے بادشاہ وقت کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یہ شخص تورات کو بدل کر لوگوں کو بد دین بنانا چاہتا ہے۔ تو اس مشرک بادشاہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنے حواریوں یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کی ایک جماعت ملی تھی، اسی طریقے سے دیگر انبیاء ان کے اصحاب کو حواری کہتے ہیں۔ حواریوں یعنی اہل ایمان کے ہمراہ ایک مکان میں جمع تھے، تو قتل کے ارادے سے یہودیوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا، یعنی گھیر لیا چاروں طرف سے۔ سارے حواری اپنی جان بچا کر بھاگے، لیکن وہ وفادار نہیں تھے۔ جو صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں باتیں ملا کر ساتھ ساتھ چلنے والے تھے۔ حواری اپنی جان بچا کر بھاگے اور یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو انہیں قید کرنے کے لیے اندر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اندر جانے والے شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ یہودیوں نے دھوکے میں اپنے ہی آدمی کو مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، خط کی اطلاع دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم روضہ خاک تک جاؤ، وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، اس کو لے آؤ۔ چنانچہ ہم تینوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس عورت کے پاس پہنچے اور اس سے کہا خط نکال۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا خط نکال ورنہ ہم تیری سخت تلاشی لیں گے۔ چنانچہ مجبور ہو کر اس نے بالوں کے جوڑے میں سے خط نکال کر دیا۔ اس خط میں مکہ کے مشرکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2 اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 3 مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ نمبر 4 تقدیر پر ایمان لائے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں فوراً استخارہ کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام فوراً درپیش ہوتا تو یہ دعا استخارہ پڑھتے، اللہم خیر لی واختر لی۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے خیر عطا فرما اور میرے دل میں خیر کی بات ڈال دے۔ خلاصہ فوراً استخارہ کرنا ہو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہو، یعنی اگر 2 کام ہے ان میں سے ایک کام کو چننا ہے تو کون سا کام چننا ہے؟ جو کام
دل پر آئے اسی کو استخارہ کہتے ہیں۔ استخارہ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے اس کام کی طرف آپ کا دل خود بخود مائل ہو جاتا ہے تو آپ اس کام کو کرتے ہیں۔ فوراً استخارہ کرنا ہو تو یہ دعا پڑھ کر دل کی طرف متوجہ ہو اور جو بات دل میں آئے اس کو اختیار کرے۔ جو بات دل پر آتی ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں خیر ہوتا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت گناہ سے توبہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں اور اس کے اعضاء اور جوارے کہتے ہیں ہاتھ پیر بدن کے دوسرے حصے کو کہتے ہیں، جوارے کو بھی بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کے ٹکڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں دکھلاوے کے لیے خرچ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو گیا تو سمجھ لو کہ وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں نافرمانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نافرمان لوگ چھوڑ گئے کتنے ہی باغ، چشمے، کھیتیاں، عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہوا اور ان سب چیزوں کا وارث ہم نے ایک دوسری قوم کو بنا دیا، پھر ان لوگوں پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں دوزخیوں کا سب سے ہلکا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور اس کی ڈوریاں آگ کی ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اسے ہی سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم وراثت سیکھو اور دوسروں کو اس کی تعلیم دو کیونکہ یہ آدھا علم ہے، یہ علم بھلا دیا جائے گا، امت سے سب سے پہلے اسی علم کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سبھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ جب تک دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔